بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ فام غلام۔ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اثناء راہ یعنی راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ قافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی کہ کرم ہو گیا، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو ٹیلہ ہے اس کے پیچھے ایک سانڈنی سوار یعنی اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام سوار گزر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے سانڈنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک سانڈنی سوار حبشی غلام جا رہا ہے۔ لوگ اس کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے۔ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پر انور اس کے چہرے پر پھیر دیا، یعنی اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسے کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روز روشن کی طرح منور کر دیتا ہے۔ اس حبشی غلام سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا، میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، وہ تو سیاہ فام غلام تھا۔ کہا، ٹھیک ہے، مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں نے ایسے نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے بدر منیر یعنی 14ویں کا روشن چاند بنا دیا، جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان پر میری جان قربان۔ اللہ اللہ! پہاڑ کے پیچھے گزرنے والے آدمی کی بھی کس شان سے خبر دی کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ سانڈنی پر سوار ہے اور اس کے پاس مشکیزہ بھی ہے۔ پھر عطا الہی سے ایسا کرم فرمایا کہ مشکیزے کے پانی نے سارے قافلے کو کفایت کیا اور مشکیزہ اس کا اسی طرح بھرا رہا۔ مزید سیاہ فام غلام کے منہ پر نورانی ہاتھ پے کر کالے چہرے کو نور نور کر دیا، حتیٰ کہ اس کا دل بھی روشن ہو گیا اور مشرف با اسلام ہو۔ روشنی بخش چہرہ۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار شہنشاہ علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا، سراپا نور کی روشنی۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر دست انور پھیر دیں تو وہ روشنی دینے لگ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ درامی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کے مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے، دیواریں روشن ہو جائیں۔ شفا شریف میں ہے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ شدہ سوئی۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گمشدہ ہوئی سوئی مل گئی۔
سبحان اللہ، حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے۔ مفسر شہید الحکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نوری بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ دیو پیکر اونٹ۔ مکہ مکرمہ مہزادہ مع اللہ میں ایک تاجر آیا، اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا مگر رقم دینے میں پس و پیش کی۔ وہ شخص پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر بولا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب اور مسافر پر رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلوائے؟ لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے بات کرو، یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اہل قریش کے ان صاحب کے پاس بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کے پاس گئے تو ان کی توہین کرے گا اور یہ لوگ یعنی بھیجنے والے سے اس حق یعنی لطف اٹھائیں گے۔ مسافر نے ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال سنایا۔ وہ اٹھے اور ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل دروازے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ بے قصوں کے فریاد رس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی، ابھی دیتا ہوں، یہ کہہ کر اندر گیا اور رقم لا کر مسافر کے حوالے کر دی اور اندر چلا گیا۔ دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا، ابو جہل تم نے بہت عجیب کام کیا۔ بولا، بس کیا کہوں، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جو ہی میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیو پیکر اونٹ کھڑا تھا۔ اتنا خوفناک اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چپ چاپ بات مان لینے ہی میں مجھے عافیت نظر آئی، ورنہ وہ اونٹ مجھے ہڑپ کر جاتا۔ الحمدللہ عز و جل، میرے سردار میرے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان حمیت نشان بھی کیا خوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دکھیاروں اور غم کے ماروں کی امداد فرماتے اور مظلوموں کے حق دلواتے، اور اللہ رحمان عز و جل بھی اپنے محبوب پر کس قدر مہربان ہے۔ وہ دشمن کے مقابلے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتا ہے۔ ابو جہل جو کہ ازلی کافر اور سدا کے لیے ایمان سے محروم تھا، اتنا عظیم و شان معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی بے ایمان رہا۔ بس نصیب اپنا اپنا۔ شیر آ گئے۔ اللہ مجیب عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور عظیم و شان معجزے اور بد نصیب ابو جہل کی قرۃبانی یعنی باطن کے اندھے پن کی حکایت سماعت فرمائیے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتے تھے، لہٰذا کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے تھے۔ ایک بار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجون کی طرف تشریف لے گئے۔ کا پا کر ایک دشمن ستمگر نضر نامی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جو ہی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پاؤں رکھ کر شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب ابو جہل نے یہ حالت دیکھی تو ماجرا دریافت کیا، کہنے لگا، میں نے آج باردہ قتل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ منہ کھولے دانت کچکچاتے ہوئے چند شیر میری طرف بڑے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا بھاگتے ہی بنی۔ اتنا عظیم و شان معجزہ سن کر بھی بد نصیب ابو جہل بولا، یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو ہی کا کارنامہ ہے، معاذ اللہ۔ مردہ بکری زندہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبیوں کے سردار سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہرے بار میں حاضر ہوئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر بھوک کے آثار دیکھے۔ گھر آ کر زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہیں؟ عرض کی، گھر میں ایک بکری اور تھوڑے سے جو کے دانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بکری ذبح کر دی گئی۔ جو پیس کر روٹی
روٹیاں پکا لو اور سالن میں بھگو کر سرید تیار کیا گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ سرید کا برتن اٹھا کر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ۔ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا میرے پاس تھوڑے تھوڑے بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام حاضر ہوتے رہے اور کھانا تناول فرما کر چلے جاتے ہیں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں ابتدا جتنا کھانا تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہے۔ نیز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والوں کو فرما رہے تھے کہ ہڈی مت توڑنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب ہڈیاں جمع ہو گئیں تو سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ہڈیوں پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے برقیر کان جاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری لے کر جب گھر آیا تو زوج محترمہ نے پوچھا یہ بکری کہاں سے لائے؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اسے ہمارے لیے زندہ کر دیا۔ فوت شدہ مدنی منع زندہ ہو گئے۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر نے اپنے حقیقی مدنی منو کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں مدنی منع چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا ویلا نہ کیا۔ کہیں عظیم و شان مہمان سلطان دو جہاں رحمت عالمیان پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر استقلال سے دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا جابر کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو تر و تازہ شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ بھی پکایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت جبرائیل امین نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقار نے حضرت سیدنا جابر سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیجیے کہ وہ موجود نہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر نے فرمایا آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہوں؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر مدنی منو کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پس حضرت سیدنا ابو جابر نے دونوں کی ننھی لاشیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے کہو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے دونوں مدنی منع اسی وقت زندہ ہو گئے۔ دیکھا آپ نے میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی۔ اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پوست پہن کر وہی بکری کان جاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیز حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دونوں حقیقی مدنی منوں کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔